ایمرجنسی اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ خبر سے ترسیت ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کون سی ایمرجنسی ہو گئی ہے. وہ اس وجہ سے ایمرجنسی ہوئی ہے کہ ملک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یا عوام کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اعلیٰ سطح پر بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. آج پروگرام شاید دیر سے اس لیے شروع ہوا کیونکہ ایک جگہ میں ٹریفک میں پھنس گیا. 1 گھنٹہ پھنسا رہا، لوگ کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی. اسی طرح پاکستان کی سیاست کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی ہے. سب ایک ہی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ یا سیاست جان جو ہے انسانوں میں سے ہی آتے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں ریفلیکشن ہو جاتی ہے. بہرحال اس وقت کی خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، جو کہ سیاسی مشیر ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے، وہ فرما رہے کہ کوئی منتقلی نہیں ہوگی جب تک سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ نہیں آئے گا. پارلیمنٹ ہاؤس میں بعد رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. آج سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کے حکومت کی جو استدعا کی اپیل تھی، نظر ثانی کی اپیل تھی، اس کو جو ہے واپس کر دیا ہے اور کہا کہ اس کو پھر سے لے کے آئیے. اب حکومت شاید پھر سے جو ہے اپیل کی جو نظر ثانی اس کے اندر جو آبجیکشن سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اٹھائی ہے، انٹرسٹنگلی اس کو شاید صحیح کر رہی ہو. تو اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب 2 یا 3 گھنٹے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس پر تب تک بانی پی ٹی آئی کے لیے منتقلی کے حوالے سے جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اسپتال کے حوالے سے وہ کہ طارق فضل چودھری صاحب نے انٹرسٹنگ بیان دیا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر ہسپتال والے کہیں، کوئی بھی ہسپتال والے کہیں، ان کو باہر کے حوالے سے یا باہر ملک منتقل کیا جا سکتا ہے if the need arises. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب جو تھے جیل سے پہلے سرکاری ہسپتال گئے تھے اور پھر جو وہاں میڈیکل بورڈ بنا اس نے جو ہے ان کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کو باہر بھیجا جائے. تو سیاست جو ہے کبھی یوں جا رہی ہے کبھی یوں جا رہی کبھی یوں جا رہی ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ کے اجلاس جو ہے منعقد کیا. اس کے اندر جو آرمی ایکٹ 2010 کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اس کو تھوڑا سا جو اپروو کیا. پھر پارلیمنٹ میں آج جو چیزیں اپروو ہو گئی ہیں وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. یعنی کہ چیف آف ڈیفینس فورسز سید آصف منیر صاحب کو جو ہے اسٹیچوری پاورز میں جو ہے ان کے مزید اور چیزیں اضافہ کر دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد یہ چیف آف ڈیفینس فورسز کا جو عہدہ جو تھا، جس کے اندر تمام ہماری پاکستان آرمی کی جتنی بھی یا پاکستانی ملٹری کی جتنی بھی برانچز ہیں ان کے انڈر آئیں گی. تو یہ بھی ایک ہسٹورک ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے. آج بہرحال سیاسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طیبہ بخاری صاحبہ، سینئر تجزیہ کار ہے. طیبہ صاحبہ، پاکستان کی سیاست کبھی زگ زیگ چل رہی ہے. ایک روز کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر قیاس سرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسرے روز کوئی اور بات ابھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا رپورٹڈلی باہر کھڑا ہوا ہے الشفا اسپتال کے، لیکن بانی پی ٹی آئی ہسپتال منتقل نہیں ہوئے. 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ 12 بجے تک کا وقت ہے جی. اب پتہ نہیں 12 کب بجیں گے اور کس کے بجیں گے اور کس پہ بجانے ہیں. ہم نے تو بہرحال آپ کو خبر یہ ضروری اہم پہنچانی ہے کہ ہم کسی کی چڑیا ہے، کسی کا کبوتر ہے، سب فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں. شفا ہاسپٹل کی تازہ ترین صورتحال آپ نے بتائی ہے اور تمام پرندوں سے جو خبریں اکٹھی ہو کے ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، تو وہ پرندوں نے یہ خبریں دی ہیں کہ اس وقت شفا ہاسپٹل میں بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے خصوصی اقدامات کر لیے گئے ہیں. ان کا ایمرجنسی میں چیک اپ کیا جائے گا. اور اب ہم آپ کو یہ بھی خبر بریک کر دیتے ہیں کہ کتنے ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کریں گے. اچھا. اور یہ ڈاکٹرز جو ہیں ان میں ٹیم کون کون سی شامل ہوگی. ان میں عمران خان صاحب کی اسپیشل میڈیکل ٹیم بھی شامل ہو سکتی ہے. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تازہ ترین خبر ایک اور آپ کو پہنچا دیں کہ عمران خان صاحب کی سسٹر نے ان سے ملاقات کی ہے ڈیالہ میں، اور ڈاکٹر فیصل بھی ان کے ہمراہ تھے، اور ان کی ایک بہن اپنے کزن کے ساتھ باہر گاڑی میں منتظر رہی ہیں. کس گیٹ کے باہر کھڑی رہی ہیں وہ بھی آپ کو تفصیلات ہم شیئر کر سکتے ہیں. لیکن واپس آپ کو میں شفا ہاسپٹل ہی لے کے چلوں تو سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ 6 ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم ایمرجنسی میں بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کرے گی، اور پھر چیک اپ کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ انہیں ایڈمٹ کرنا ہے یا نہیں. انٹرسٹنگ باسم. اوکے تجربہ صاحب آتا ہوں. ادھر ہمارے ساتھ موجود ہیں باسم بٹ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ باسم صاحب. ہماری جو ایک اسٹیم گیسٹ ہے طیبہ بخاری صاحبہ، وہ فرما رہی ہیں ان کے ذرائع تک یہ خبر آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی شاید منتقل ہو جائیں، 6 ڈاکٹرز ان کا معائنہ کریں گے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ان کو الشفا اسپتال میں جو ہے ایڈمٹ کیا جائے یا نہیں کیا جائے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب 4 گھنٹے پہلے تک فرماتے ہیں منتقلی اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک سپریم کورٹ کا نظر ثانی پر پورا فیصلہ نہ آئے. حکومت کیا نروس ہے؟ حکومت کے پاس کوئی آپشن ہے یا مطلب یہ حکومت اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. حکومت کے پاس میرا خیال ہے اب کوئی آپشن موجود رہی نہیں اس حوالے سے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بھی کہا ہے وہ بالکل ان کا ایک پولیٹیکل بیان تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایکچوئل حقائق جو ہیں اس وقت زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس وقت ہسپتال میں لانے کی تیاریاں بالکل مکمل ہو گئی ہیں، اور جو
राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो जो मर्जी कहते रहें, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो इस वक्त हॉट वाटर्स में आ चुकी है। और वैसे भी एक बीमार आदमी को, जो शख्स बीमार होता है, उसको अगर कोई फैसिलिटी अदालत की तरफ से मिली है तो उसके ऊपर कानूनी तौर पे जो भी फैसले आए हैं उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और फैसला जो भी नजर सानी का होगा वो तो इनके अगेंस्ट ही जाएगा, वो इनके हक में नहीं है। ओके, नजर सानी का जो भी फैसला होगा उनके अगेंस्ट रहेगा। तैयबा साहिबा ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर ऑफिस ने कुछ इतराज़ात लगा के वापस भेज दिया है। अब पहले अच्छा, इंटरेस्टिंगली गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी शायद हुकूमत खेल रही है। तारिक फजल चौधरी साहब असेंबली में बात कर रहे हैं, और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की बात की है बाय द वे, और काबीना के अंदर गुफ्तगू करनी चाहिए, वो अच्छी बात है। तारिक फजल चौधरी साहब एक अलग बात कर रहे हैं। अब मैं राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर आज़म का मुशीर ही मानता हूँ, आप भी मानती हैं, सियासी मुशीर है उनके। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं अपने माइंड को अप्लाई कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो शहबाज शरीफ साहब की जो है तर्जुमानी कर रहे हैं, या वो किसी और की तर्जुमानी कर रहे हैं। फिर वो बात इतनी सी है कि आप उनके बयानात को कोट कीजिए, उनकी बात को अहमियत दीजिए या ना दीजिए, ये बतौर एंकर आपकी सवाबदीद है, और आपका हक बनता है कि आप चारों तरफ देखें और चारों तरफ की बात करें। लेकिन हम इस मामले में कानून की तरफ देख रहे हैं। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आपके सामने है। आज रात 12 बजे का वक्त है, मैंने लगे लिपटे अंदाज में आपको बताने की कोशिश की थी। तो लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी हमारे सामने है, और उन्होंने जो खुसूसी गुफ्तगू फरमाई है, तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। जो हमें महसूस हो रहा है उनके इस जुमले से कि लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं आजम नजीर तागर साहब कि बानी पीटीआई की मुंतकली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर बात इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी की हद तक आ गई है तो इसमें किस हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है, और अब क्या कुछ देखना बाकी है। एक जुमला उन्होंने और बड़ा मायने खेज कहा है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने अपनी जिम्मेदारी के तहत जो करना है वो कर रही है। अभी वक्त है, देखें क्या होता है। और रात 12 बजे का वक्त है, आप भी देख लीजिए, हम भी देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में सेहत पे, सियासत पे, आवाम के मामलात पे किस हद तक आगे जाया जाता है, और कहाँ कहाँ असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है, और सूबाई सतह पे किया जाता है या वफाकी सतह पे किया जाता है। तो बहुत कुछ आज रात खुल जाएगा, आज रात खुल जाएगा। बासिफ साहब ये बताइएगा, गिरदाब में है हमारी, मतलब सियासत जो है वो एक ही चक्कर में घूमती रहती है। नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए थे उसके हवाले से भी उस वक्त की खबरें आती थी कि उनको जो है 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर वो वापस चले गए। नून लीग वाले ये कहते हैं कि उनकी सजा मुअत्तल हो गई थी, इसलिए उनको कंसेशन मिल गया, और फिर वो जो है एक तरह से अगर कंसेशन मतलब रिलीफ इस तरह से मिला कि उनको फिर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, और फिर वहाँ में जो मेडिकल बोर्ड बैठा जो कि हुकूमत ने बनाया था उसने कहा कि उनको बाहर भेजा जा सकता है। तो लिहाजा ये जो दो पैरेलल्स बनाए जाते हैं कि बानी पीटीआई के हवाले से, क्योंकि उनकी मुंतकली जो है मुमकिन तौर पे जो है वो सरकारी प्राइवेट अस्पताल में हो रही है, नवाज शरीफ साहब की सरकारी अस्पताल में हो रही है, तो दो ये मुख्तलिफ बातें हैं। तो इस पर आपका क्या तबसरा है? सर देखें, जो बानी पीटीआई है उनको अदालत की तरफ से काफी रिलीफ मिलते हैं। अदालत की खुसूसी मेहरबानियां उनके ऊपर हमेशा से रही हैं, आगे भी अभी भी जो मेहरबानियां उनके ऊपर रहेंगी इसी तरह। लेकिन जहां तक बात है ना नवाज शरीफ साहब की आपने की, तो वो भी 50 रुपए के स्टाम्प के पेपर के ऊपर साइन करके तो मुल्क से बाहर चले गए थे। ठीक है, इन सियासतदानों का कभी कुछ पता नहीं लगता। जिस वक्त ये होते हैं ना कैदो बंद की सोबत में, तो हर 2 साल के बाद जो है ना कोई बीमारी उमड़ आती है, और फिर उनको कोई ना कोई चीज उनको ऐसी ले बैठती है कि जिसपे उनको या तो मुल्क से बाहर जाना होता है इलाज कराने के लिए, तो या फिर उनको कोई ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए होता है। क्योंकि इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में कोई ऐसे अगर काम अच्छे किए होते ना तो इनको मुल्क में ही इलाज करवाना पड़ता, मुल्क से बाहर जाके इलाज करवाने ना पड़ते। एक बात। दूसरी बात ये रहेगी कि मेरे ख्याल में ये अभी का जो सिनेरियो बना है ना, ये दोनों के लिए 1 महीने का वक्त है इस वक्त। देखें, मुक्तदर हल्के भी इस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और उनको भी पता है इस बात का। 1 महीने का वक्त है शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए भी, और 1 महीने का वक्त इमरान खान के लिए भी है। इमरान खान सिर्फ इलाज के लिए आए हैं भाई, ये भी मैं आपको बता दूं। उनको इलाज कराया जाएगा, उनका कुछ तरामीम है, उसके ऊपर कुछ फैसले। तो बासिफ साहब एक सवाल ले लीजिएगा, आप कह रहे हैं 1 महीने का वक्त है, ये 27 सितंबर के इर्द सारी चीजें घूमेंगी? नहीं, 27 सितंबर वाला तो अब आप मेरा ख्याल है कैंसिल ही समझिए। 27 सितंबर नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं 28वीं तरमीम के हवाले से कुछ हो सकता है।
تو نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں آپ, پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہوگا, بالکل ایسا ہی ہوگا. عمران خان کی بیسیکلی تھریٹ دکھائی گئی ہے, یہ تھریٹ ہے بیسیکلی دوسری پارٹیوں کے لیے. تو آپ کی بات کا میں ممکنہ مطلب یہ لوں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے پھر؟ سر آپ ڈیل کے بغیر اس ملک میں کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیل تو ہوتی ہے, ڈیل کے بغیر تو سیاست میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اوکے, انٹرسٹنگ آبزرویشن. جی طیبہ صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر کچھ چیزیں ہو جائیں گی. حکومت کے پاس بھی غالباً باسم صاحب نے کہہ دیا ڈیڈ لائن ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ 1 مہینے کا دعویٰ ہے. پھر اپوزیشن کے پاس بھی 1 مہینے کا دعویٰ ہے. کہاں جا رہی ہے سیاست اب؟ چلیے 2 بریکنگ نیوزز ہیں ہمارے پاس, وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحافی کی جیب کبھی خالی نہیں ہوتی, اس میں خبروں کا ایک بھنڈار ہوتا ہے. لیکن ہم بہت ساری ویریفیکیشن کے بعد, ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خبروں کو سامنے لاتے ہیں. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 27 سپٹمبر کے حوالے سے جو ڈیسیژن پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ برقرار رہے گا, وہ احتجاج, لیکن اس کی شکل اس کی مختلف ہو سکتی ہے, نام اس کا وہی رہے گا, اس کی شباہت مختلف ہو سکتی ہے, کردار اس کا وہی رہے گا. اور اب اس کی مزید تفصیلات میں اگر آپ ذکر کریں گے تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. لیکن یہاں مجھے آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز دینی ہے, اور وہ بریکنگ نیوز یہ دینی ہے کہ روئٹرز پر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور عمران خان کے قریبی ساتھی نے شفا دینے والے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے. اب یہ انورٹڈ کامرس میں ہے, شفا دینے والا ہاتھ, یعنی کہ مریض کو کس سے شفا ملے گی اور شفا دینے والا ہاتھ کس کا ہوگا, ڈاکٹر کا ہوگا یا یہ ہاتھ کوئی اور ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں ہمارے سننے والے لگائیں اور سمجھدار لوگ لگائیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے ترجمان اور عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری نے روئٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے, ابھی یہ میڈیا کا رپورٹ بھی ہو جائے گا, ڈیٹیلز آنی شروع ہو جائیں گی کیونکہ نظریں اس وقت کسی اور طرف ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ چاروں طرف نظریں رکھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس سمت سے کیا وار ہونے جا رہا ہے یا کیا آواز بلند کی جا رہی ہے. اوکے, شفا کی بات کی ہے, یا ڈاکٹر دے گا شفا یا کوئی اور صاحب دیں گے شفا, پتہ نہیں کون دیتا ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے, لیکن عمران خان کو اگر رہا کر دیا گیا تو وہ محاذ رائی نہیں کریں گے. اوکے, انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن. جی باسم صاحب یہ جو فرما رہی ہیں کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں, ابھی زلفی بخاری صاحب کا بھی انہوں نے روٹرز کے رپورٹ کا حوالہ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر کچھ ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے, مطلب اگر سیاست چینج ہو جاتی ہے یا ممکنہ طور پہ کوئی معاملات ہو سکتے ہیں, تو بانی پی ٹی آئی کے لیے قبولیت کی منزل آ سکتی ہے پھر سے؟ جی آپ کی آواز بریک ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں بانی پی ٹی آئی کے لیے آگے سیاست میں قبولیت کی منزل آ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے نہیں آ سکتی, صرف پی ٹی آئی کے لیے آ سکتی ہے. اوکے, تو -1 پہ راضی ہوں گے سر؟ جہاں تک شفا دینے کی بات ابھی محترمہ نے کی ہے ابھی, تو یہ بات تو میری پھر آپ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ میں نے بھی آپ کو یہی گزارش کی تھی کہ ڈیل کا نتیجہ ہے یہ. شفا دینے والے ہاتھوں کی باتیں تبھی ہوتی ہیں جب ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں. نہیں, جب ڈیل ہوتی ہے تو شفا دینے والے ہاتھوں کی باتیں. نہیں, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کی سیاست تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالے اسی طرح کے معاملات دیکھے ہیں, یعنی یہ کہ عدالتی فیصلے بھی کبھی نہ کبھی اسی وقت آتے ہیں کہ جب مبینہ طور پہ تاثر یہ ابھرتا ہے کہ سیاسی فضا تبدیل ہونے جا رہی ہے. قبولیت تحریک انصاف کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہوگی, بانی پی ٹی آئی آپ کو کسی سیاسی منظرنامے میں نظر نہیں آئیں گے؟ نہیں جی, میرا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی شاید ہو, لیکن بانی پی ٹی آئی نظر نہیں آتے مجھے. نہیں تو وہ پاکستان میں سیاسی فعال کردار ادا کریں گے یا ملک سے چلے جائیں گے, کیا ہو سکتا ہے آگے؟ دیکھیں, اس کا فیصلہ ابھی 1 مہینے کے بعد ہوگا. اس کا فیصلہ ابھی فی الفور نہ ہوگا اور نہ میرا خیال ہے کیا گیا ہے. یہ فیصلہ 1 مہینے کے بعد ہی ہوگا کہ ان کو پاکستان میں رکھنا ہے یا یہ بیماری کا کوئی بھی بہانہ کر کے باہر جاتے ہیں. یہ 1 مہینے کے بعد ہی طے ہوگا. میں نے آپ کو گزارش کی ہے نا, یہ ساری چیزیں یہ جتنی بھی لنکڈ اپ ہیں یہ لنکڈ اپ ہیں. ایک تو آپ کی صوبوں کی جو اس وقت اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے اس کے ساتھ, اور دوسری یہ لنکڈ اپ ہے کچھ ترامیم ہے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ تیسری اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں. اوکے, بہت شکریہ آپ کا طیبہ بخاری صاحب اور باسم صاحب, بہت آپ دونوں نے ایک مفصل تجزیہ دیا. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سر بلند خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سرور صاحب یہ بتائیے گا
بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے فیصلہ؟ حکومت تو کہہ رہی ہے، رانا ثناء اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی حال میں ان کو اس وقت تک منتقل نہیں کریں گے کہ جب تک سپریم کورٹ کا جو ہے مکمل ریویو پر فیصلہ نہ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے آج دیکھا، کل بہت ہی معزز ہماری عدالت نے یہ فیصلہ جب سے سنایا ہے کہ عمران خان کو آئین اور قانون کے تحت جو ہر ایک قیدی کو یہ سہولت میسر ہے کہ وہ اپنا علاج کر سکیں، اور جب انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا اور اس آرڈر پہ اس نے کہا مانو آن اور اس کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوگا، یعنی کہ سپریم کورٹ سپریم عدالت نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد موجودہ حکومت کی جو ہٹ دھرمی ہے اور جو ہیلے بہانے ہیں، عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، خان صاحب کی بی پی جو ہے وہ بڑھ گیا، خان صاحب کے صحت کے ایشوز ہیں، ان کے دیگر ایشوز ہیں، اور اس کے باوجود اسے قید تنہائی میں رکھا ہے۔ یہ انسانیت سوز ایک بہت ناقابل بیان، ناقابل برداشت عمل ہے جو ایک قیدی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جو کیا گیا ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے انتقامانہ کارروائی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جھک جائے، خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کر لیں، ان کے پاؤں میں گر جائے اور وہ نکل جائیں۔ یہ نواز شریف نہیں ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر وہ باہر ملک چلے جائیں اور 2 مہینے کی جیل برداشت نہیں کر سکے۔ 3 سال سے سیسا پلائی دیوار کی طرح بغیر کسی اس کے وہ اپنی بات پہ قائم اور دائم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ رہے گا۔ اوکے، سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ عدالتوں کی آزادی کی، جی بالکل میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عدالتوں کی آزادی کی بات ہے، ہم مسلسل 3 سالوں سے ہی انہی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ کسی ایک دروازے سے ہمیں ہمارا حق مل گیا تو اس میں سب کے پیٹ میں مروڑ آ گیا ہے۔ کیا یہ ہم نے آئین اور قانون، لیکن سر بلال خان صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے، بانی پی ٹی آئی اسپتال منتقل ہوتے ہیں، میڈیکل بورڈ پہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، واپس جیل بھیجا جائے، اب یہ طارق اللہ چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی سچویشن اگر ایسی بن سکتی ہے کہ اگر یہ سمجھا جائے ڈاکٹرز کی طرف سے ان کو باہر بھیجا جائے گا صحت کے حوالے سے، تو آپ کے لیے صحت زیادہ آپ کی پارٹی کے لیے امپورٹنٹ ہوگی یا ان کی سیاست جس میں وہ کہتے ہیں میں جھکوں گا نہیں، میں جو ہوں کسی صورت جو ہے ملک سے باہر نہیں جاؤں گا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب تو ایک تو بالکل واضح بات ہے کہ وہ نہ جھکیں گے اور نہ وہ ڈیل کریں گے، نہ وہ ڈیل کے تحت جائیں گے۔ صحت کی جو مسائل ہیں اس پر ڈاکٹرز ہی بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے خان صاحب کی صحت سب سے اولین ترجیح ہے۔ خان صاحب باصحت رہیں، صحت مند رہیں، اس ملک اور قوم کی امیدیں ہیں، 25 کروڑ عوام کی نگاہیں، امیدیں اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب سے جڑی ہوئی ہیں۔ واحد لیڈر ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے، گلگت بلتستان، کشمیر، بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، ہر ایک بندہ عمران خان کے اوپر بلیو کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ، اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو 8 فروری کے الیکشن میں نظر آیا کہ 25 کروڑ لوگوں نے عمران خان پر اندھا اعتماد کیا اور کروڑوں ووٹ دے کے ان کے نمائندوں کو جیتوایا۔ اوکے، ہمیں سیاسی تجزیہ کار اور ماہر عالمی امور سلمان علی صاحب، اوکے سلمان صاحب آتا ہوں میں آپ کی طرف، ہمیں ماہر عالمی امور اور سیاسی تجزیہ کار، آج ہم سیاست پہ بات کریں گے، سلمان علی صاحب جوائن کر چکے۔ سلمان صاحب، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو شاید منتقل کر دیا جائے، اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ الشفا اسپتال تک جانے والے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ فرماتے حکومت کے جو ترجمان ہے یا وزیر اعظم کے سیاسی مشیر کی کسی صورت اس وقت تک ان کو منتقل نہیں کیا جائے گا کہ جب تک ہمارے پاس پورا نظر ثانی والا فیصلہ سپریم کورٹ کا نہ آ جائے۔ سیاست میں ہر چیز ممکن میں سے ہے، سوال وہی میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا بانی پی ٹی آئی کے لیے قبولیت کی منزل آ سکتی ہے یا کیا ہو سکتا ہے آگے؟ بہت شکریہ تسلیم صاحب۔ جو موجودہ صورتحال ہے، سیاسی طور پر ماحول بہت زیادہ گرم ہے، ریومرز بہت زیادہ موو کر رہی ہیں، ایسے میں نون لیگ کی گورنمنٹ، جو موجودہ گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، اگر وہ سیاسی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر جو کچھ بھی ماضی میں پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر کچھ فیصلے نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک حقوق انسانی بھی اپنی جگہ پر جو ایگزسٹ کرتے ہیں، اور جس جیل میں انول کو بیس بنا کر انہوں نے یہ اپلیکیشن دائر کی ہے، اور اس کے بعد دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اپنی 1978 میں زندگی نہیں گزار رہے کہ جس کے جیل میں انول کو آپ اٹھائیں اور کہیں کہ جناب 78 میں ظاہر ہے کہ تمام فیسلٹیز نہیں تھی کہ آپ ڈائگنوز کر سکیں یا سچویشن ایسی نہیں تھی، تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ کسی بھی شخص کی صحت بنیادی طور پر اس کا حق ہے،
اور یہ حق اس کو فراہم کرنا قانون اور آئین کی ذمہ داری ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے. میں اگر آپ دیکھیں گے تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں, تو آپ اس سے کسی بھی شخص کو محروم نہیں کر سکتے. محروم نہیں کر سکتے. سربلند صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے آج کابینہ کے اجلاس میں آفر کی ہے اپوزیشن کو, آئیے بات کریں. پیپلز پارٹی والے محمود خان چکردری صاحب سے مل رہے ہیں, علامہ راجہ ناصر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. پیپلز پارٹی والے کیا آپ کی طرف آئیں گے کبھی؟ دیکھیے نہیں سلمان صاحب یہ سربلند صاحب سے سوال ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی سربلند صاحب, ہیلو جی سربلند صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی والے آپ کی طرف آنے والے یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی ہم دیکھو ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اور وہ بات چیت کے دروازے کھلے ہیں سب کے لیے. نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, ایم کے والے, جے یو آئی والے, جو بھی آئیں, ہم ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم ایک جو ہے نہتی جماعت ہیں, امن پسند ہیں, جمہوریت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, پرامن جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں, اور ڈائیلاگ اور جمہوری طریقے سے انشاءاللہ ہم اس ملک کو اور اس مشکل صورتحال سے پاکستان کو نکالیں گے. اور عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, اور پاک افواج بھی ہماری ہے, ادارے بھی ہمارے ہیں, اور ملک بھی ہمارا ہے. ہم انشاءاللہ ان کو سنبھالیں گے انشاءاللہ. اوکے سلمان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آپ سے سوال ہے, بہت ضروری سوال ہے, یہ بتائیے گا کہ آگے کے حوالے سے کیا آپ کو ممکنہ طور پہ اتحاد ہی نظر آ رہا ہے کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی صوبوں کی حمایت میں کوئی بات آنا شروع ہو جائے؟ دیکھیے, جو میں نے ماضی کا مطالعہ کیا اس کے حساب سے جو عمران خان صاحب کی اسپیچز موجود ہیں اس میں نئے نظام یا صوبوں کی تقسیم یا مزید صوبوں کا قیام یہ باتیں موجود ہیں. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اگر ہماری مقننہ اور اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل فگرز اس بات پر اتفاق کر جاتے ہیں, ایک پیش پر آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ بدلتی ہوئی صورتحال میں جو ضروریات ہیں اس کے مطابق نئے صوبوں کا قیام یا نئے نظام کی بات کریں. میں تو اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ ادارے یا پولیٹیکل فگرز ایک پیش پر آ رہے ہیں. دیکھیں, یہ بدلتی صورتحال حوصلہ افزا ہے. اگر اس میں ہمارے پولیٹیکل فگرز جو ہے وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ تقاضا یہ ہے, وقت کا تقاضا یہ ہے, اور ایک پیش پر آ جاتے ہیں کہ نئے نظام کے لیے یا صوبوں کی تقسیم کے لیے, تو ظاہر اس سے ملک اور عوام کی بہتری کے آثار پیدا ہوں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جناب ہم سب کا مطمع نظر, تمام پولیٹیشنز کا, تمام اداروں کا, انسٹیٹیوشنز کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ عوام کو عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. اب دیکھیں, پاکستان کا امیج عالمی سطح پر بہت اچھا جا رہا ہے. آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایک تابناک مستقبل کی امید پیدا کر رہا ہے. ایسے میں اگر داخلی طور پر ہمارے پولیٹیشنز اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک پیش پر آ جاتی ہے جو عمران خان کے سابقہ بیانات میں موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی مختلف پارٹیز کے ایجنڈے پہ یہ باتیں رہی ہیں, سرائکی صوبے کا یا ہزارے صوبے کا اور یا چھٹے صوبے کی بات ہوتی رہی ہے, مشکل بات نہیں ہے. اوکے جی سرور صاحب, آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ اوکے سربلند خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, سلمان علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ دونوں معزز مہمان پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں طیبہ بخاری صاحبہ موجود تھیں اور عاصم بٹ صاحب موجود تھے. ہم نے بہت سے حوالوں سے گفتگو کی. ناظرین, ملک کی سیاست جو ہے کبھی آگے کبھی پیچھے ہے. اس وقت سچویشن کبھی اوپر رولر کوسٹر رائڈ ہے پاکستان کی سیاست. ہر 5 سال سے پہلے تیسرے سال کے اندر کچھ چیزیں ایسی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ شاید پلٹ کے ماضی بہت جلدی آ جاتا ہے ہمارے ہاں, اور ممکنہ طور پہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ 3 یا 4 سال پہلا ماحول بھی آ سکتا ہے واپس, یا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. لیکن کیونکہ پاکستان کی تاریخ جو ہے دائروں میں, یا پاکستان کی جو سیاست ہے وہ دائروں میں جو ہے گھومتی. بہرحال آج اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا. ایک اور بڑی خبر جو انٹرنیشنل بہت ایک پاکستان کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ہم نے کل ایک ڈیمارش پاکستان نے امریکہ کو دیا ہے, امریکن چارج دی افیئرز کو دیا ہے, کہ جس طرح سے ہندوستان میں جو امریکی سفیر ہیں وہ مقبوضہ کشمیر جا کے یہ کہہ رہے ہیں. پہلی بات ہے کسی بھی سفیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں نہیں لے کے جایا جا سکتا. ہندوستان یہی واویلا کرتا رہتا ہے نا, لیکن وہاں جا کے انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ کشمیر جو ہے, مقبوضہ کشمیر ہندوستان کا جو ہے علاقہ ہے, جس پر پاکستان کی طرف سے بہت ہی ڈیسائسو قسم کا جو ہے ان کو ڈیمارش آفر کیا گیا ہے امریکی جو یہاں پہ چارج دی افیئرز ہیں. بہرحال یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ بات ہے. پاکستان از ایمرجنگ, پاکستان از گیٹنگ آن دا ٹاپ,
and we are proud of our country, or we are proud of the people who are serving and who are trying to make Pakistan relevant across the world. तस्मीन जावेद को खबर से तस्वीर तक से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज.